السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ایک سوال بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ تعلیم کیوں ضروری ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم نے اپنی وحی کا آغاز لفظ اقرا سے کیا تھا۔ چنانچہ 77,701 الفاظ میں جس لفظ سے قرآن کریم کی وحی کا آغاز ہوتا ہے وہ لفظ اقرا ہے، یعنی پڑھیے۔ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم میں موجود 6,236 آیات میں سے جن 5 آیات سے قرآن کریم انسانی دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لانے کے لیے تمہید اور بنیاد فراہم کرتا ہے، وہ 5 آیات پڑھنے اور لکھنے پر حد درجہ تاکید کرتی ہیں۔ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دعا تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ فرما، اے پروردگار مجھے علم کے اندر تقویت عطا فرما۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا محبوب دعا ہونے کی وجہ سے امت کے ہر لب پر یہ دعائیہ جملہ 1400 سال سے جاری ہے۔ امت پر اس لفظ کا، تعلیم کا دعا بن جانا اس بات کی جہاں ضمانت دیتا ہے کہ تعلیم کے چرچے، تعلیم کے مشغلے، تعلیمی کوششیں امت میں ہمیشہ چلتی رہیں گی، وہیں یہ اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ امت عملی طور پر بھی تعلیم کو اپنا مشغلہ بنا رکھے گی، کیونکہ جو افراد بار بار دعائیں تعلیم کی مانگتے ہوں گے اور ضرور عملی طور پر اس کے لیے کوشاں بھی ہوں گے۔ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں پوری انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان کا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ علم کی طلب میں لگے، علم کی تلاش میں لگے۔ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کو ایک ریسورس میں تبدیل کیا جائے۔ انسان جبھی انسان بن پاتا ہے، انسان جبھی کوئی کردار نبھا پاتا ہے جب وہ ایک ریسورس بنتا ہے، اور انسان کو ریسورس بنانے کے لیے، انسان کو مفید اور کارآمد بنانے کے لیے، انسان کو باشعور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے علم سے مزین کیا جائے۔ اسی لیے انسان اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتا ہے، چنانچہ انسان ہی کا دماغ ہے کہ جب وہ علم سے مزین ہوا تو پھر اس نے لوہے کو زمین کی تہوں سے نکال کر آسمانی فضا کے اندر اڑا دیا، اور وہ لوہا جو تیر نہیں سکتا تھا اسے پانی میں تیرا کر دکھا دیا۔ انسانی ایجادات ہوں یا انسانوں کے بنانے کا کام ہو، دونوں کے لیے یہ لازم ہے کہ تعلیم ضروری قرار پائے۔ کسی انسان اور کسی مہذب سماج کے لیے تعلیم کا ہونا از بس ضروری ہے۔ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ فرانسس بیکن نے کہا تھا کہ نالج از پاور، تعلیم ایک طاقت ہے۔ تعلیم کے طاقت ہونے کا اندازہ آپ کو اس بات سے بخوبی ہوگا کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ افراد اور وہ قومیں جنہوں نے قوموں کی، ملتوں کی، ملکوں کی قیادت کی تھی وہ تعلیم یافتہ تھی۔ چنانچہ اسلام آنے کے بعد جس طریقے سے اپنے تعلیمی مزاج کو ہموار کرتا ہے اور جس طریقے سے تعلیمی مشن کو آگے بڑھاتا ہے، تھوڑے ہی دن جاتے ہوئے اسلام ربع عالم پر، چوتھائی دنیا پر ایک طاقت بن کر آتا ہے، اور اس کی علم کی ہی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ سیاست میں، وہ سماج میں، وہ تعلیم میں اور دوسرے تمام زندگی کے میدانوں میں قیادت کا رول ادا کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دور نہ جائیں، آج کے زمانے میں یہودی قوم جو ابھی 1.5 کروڑ کے آس پاس ہے، جبکہ 8 ارب کے آس پاس کی دنیا کی آبادی پہنچ رہی ہے، اس 1.5 کروڑ آبادی جو بہت آبادی کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہیں، لیکن چونکہ تعلیم یافتہ ہے تو تعلیم یافتہ ہونے کی بنیاد پر آج قوموں کی قیادت، ملکوں کی قیادت، انسانوں کی ذہنوں پر جو تاثر پیدا کر رہی ہے وہ یہی قوم ہے۔ کیونکہ نالج از پاور، طاقت، علم ایک طاقت کا نام ہے، جس قوم میں بھی آئے گا، جس افراد میں بھی آئے گا، جس ملک میں بھی آئے گا، جس سماج میں بھی آئے گا، اسے قیادت یہ فراہم کرتا ہے۔ تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ تعلیم
علم دین کے بغیر نہیں چل سکتا، دین علم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تعلیم، علم اور دین کا ایک ساتھ ہونا ازبس ضروری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ العلم والدین توأمان، علم اور دین یہ ٹوئنس ہیں، یہ جڑواں ہیں، یہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا ایک ساتھ رہنا ہی سماج کے لیے بہتر ہے، ملک و قوم کے لیے بہتر ہے۔ علم اور دین کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی سماج یہ چاہتا ہے کہ علم کے میدان میں آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین سے بھی اپنے رشتے کو مضبوط کرے۔ اگر کوئی سماج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دین کی چیزوں کو بہتر کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علمی سطح کو بھی بلند کرے، کیونکہ علم جہاں شعور پیدا کرتا ہے، جہاں مہارت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے، جہاں مختلف کاموں کے کرنے کی لیاقت پیدا کرتا ہے، وہیں پر دین آپ کو ایک با اخلاق، ایک با کردار اور باضمیر انسان بناتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم اور دین کا رشتہ ایک ساتھ قائم رہے۔ علم اور دین کے رشتے کے لیے بھی تعلیم ایک لازمی چیز ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن تعلیم سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ وہ قوم جس کی شروعات اقرا سے ہوئی تھی، جس کی ابتدائی آیات اقرا والی اتری تھی، جس کے نبی کے بعثت کے مقاصد میں تعلیم ایک اہم مقصد تھا، جس کے نبی نے یہ لازم کر دیا تھا کہ تعلیم ایک ذمہ داری اور فریضہ ہے ہر مسلمان کا، جس نے دعائیہ جملہ بنا کر امت کے ہر لبوں پر تعلیم کی ذمہ داری کو، تعلیم کی زیادتی کی دعا مانگنے کی، تعلیم کی کثرت کی دعا مانگنے کو ضروری قرار دے دیا تھا۔ آج وہ امت تعلیم کے میدانوں میں بڑی تیزی سے پیچھے جا رہی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہم ہر طرح کی قربانیاں دے سکتے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا